اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم نے ترجمہ اور تفسیر میں سورۃ الفاتحہ یہ پڑھی ہے، اس کے بعد سورۃ البقرہ اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورہ بقرہ کا تعارف، سورہ بقرہ میں آنے والے مضامین اور سورہ بقرہ کی ماقبل صورت یعنی سورہ فاتحہ سے مناسبت کیا ہے وہ پڑھنے، سننے، سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ کا تعارف اس حوالے سے کہ یہ سورت کہاں پر نازل ہوئی، تو اس حوالے سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فرمان کے مطابق یہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی صورت نازل ہوئی تھی، یعنی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو جو پہلی صورت نازل ہوئی وہ سورۃ البقرہ ہی تھی۔ اس صورت میں 40 رکوع 286 آیتیں ہیں اور یہ صورت قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے۔ اس صورت کا نام بقرہ ہے۔ اس صورت کا نام بقرہ اس لیے رکھا کہ اس صورت میں آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، تو اس مناسبت سے اس صورت کا نام بقرہ رکھا گیا۔ سورہ بقرہ کے بہت سے فضائل ہیں، چند فضائل ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور دو روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل ہوں یا دو سائبان ہوں یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو فرمایا کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم ہو جانے پر حسرت ہے، یعنی نہیں پڑھیں گے ثواب نہیں ملے گا تو حسرت آئے گی۔ اور فرمایا جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ صورت ایسی ہے اس کا مقابلہ جادوگر نہیں کر سکتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو۔ اور فرمایا شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ تلاوت کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارک کے اندر بھی اسی طرح کا مفہوم ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت الکرسی ہے۔ اور سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حوالے سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے تو اسے یہ 2 آیتیں ساری ناگہانی مصیبتوں کے لیے کافی ہو جائے گی، یعنی مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو شیاطین سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کے حوالے سے اور شیاطین کو بھگانے کے حوالے سے کہ یہ پڑھنے سے اس کا اثر کب تک باقی رہتا ہے اور یہ کتنے دن تک گھر شیطانوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، تو سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث مبارک نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے دن کے وقت میں اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا۔
اور فرمایا کہ جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتوں تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ تو ہمارے ہاں شیاطین سے بچنے کے لیے، جادو سے بچنے کے لیے بہت سے ٹوٹکے استعمال کیے جاتے ہیں۔ شریعت میں جس کی اجازت ہو تو استعمال کرنے کی اجازت ہے، کر سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ اس کا بہترین عمل ہے شیاطین سے حفاظت کے لیے، جادوگر سے، ان کے جادوؤں سے حفاظت کے لیے، اس طرح کے جو جادو ٹونا ہوتا ہے۔ تو سورہ بقرہ اگر ہم گھر میں پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو اس میں ہمارا گھر محفوظ رہے گا۔ تو یہ انشاءاللہ آپ کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے گا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے کیا بیان کیا ہے، ایک خاکہ سا عرض کرتا ہوں کہ اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے نا، اس میں یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل پر جو اللہ نے انعام کیے وہ اللہ نے بیان کیے، پھر ان انعامات کے مقابلے میں انہوں نے جو ناشکری کی ہے وہ اللہ نے بیان کیا۔ پھر بنی اسرائیل کی جرائم کیا تھے، جیسے انہوں نے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا، سرکشی شروع کر دی، دشمنی کی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کرنا شروع کر دیے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر دیا انہوں نے، انبیاء کرام علیہم السلام کو ناحق معاذ اللہ انہوں نے شہید کر دیا، اور اللہ سے جو وعدہ کیا اس کو توڑتے رہے۔ پھر گائے ذبح کرنے والا واقعہ ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اپنے باطل عقیدے بنا لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا۔ پھر مسلمانوں کو یہودی جو دھوکہ دہی سے اپنا کام لیتے تھے، اس دھوکہ دہی کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ میں قرآن پاک کی حقانیت کا بیان ہے، قرآن پاک کی صداقت کا بیان ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور پھر اس میں قرآن پاک سے ہی حقیقی ہدایت حاصل ہوتی ہے، اور وہ حقیقی ہدایت حاصل کرنے والے ہوتے کون ہیں، یعنی نیک لوگوں کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، اور پھر کافروں کی بری خصلتیں ہوتی کیا ہیں، یعنی حق کے راستے پر چلنے والے کی خصلت کیا ہے اور باطل کے راستے پر چلنے والے کی خصلت کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر کافروں کو جو چیلنج کیا ہے کہ قرآن پاک کی طرح یا اس کی صورت کی طرح ایک آیت کی طرح کوئی آیت لے آؤ، تو اس میں بھی قرآن پاک کی حقانیت کا بیان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے جو قبلے کی تبدیلی ہوئی اس کا ذکر کیا گیا ہے، عبادات اور معاملات جیسے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، دینی معاملات میں قمری مہینوں کا اعتبار کرنا، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور دیگر جو حقوق ہیں اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر تابوت سکینہ، جالوت و طالوت، ان کا واقعہ ہے، پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کرنے کا واقعہ ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 4 پرندوں کو ذبح کر کے پھر ان کو زندہ کرنے کا واقعہ۔ تو یہ اس صورت کے اندر مرکزی مضمون بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں مناسبت کی طرف کہ اس صورت کی پچھلی صورت سے کیا مناسبت ہے، کیونکہ چیزوں کا آپس میں ربط ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ اب سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ بقرہ لے کے تو آپس میں مناسبت کیا ہے؟ اب اس میں مناسبت یہ ہے کہ پچھلی صورت میں ہم نے یہ دعا کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے سیدھے راستے کی اللہ سے دعا مانگی تھی، تو اس آیت کے اندر سیدھے راستے کا پورا سٹرکچر بتا دیا، اس کی جزیات بتائی ہیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے اور باطل راستہ کون سا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے اور الٹا راستہ کون سا ہے، وہ کون سے کام ہیں جو سیدھے راستے والے ہیں اور وہ کون سے کام ہیں جو الٹے راستے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے والوں کے اوصاف بھی بیان کر دیے، الٹے جو راستے والے ہیں ان کی بری خصلتیں بھی بیان کر دی، اور ان کی حرکات و سکنات، یعنی پورا ایک چیز بیان کر دی۔ صرف اجمال پر اللہ نے یہ نہیں کیا کہ سیدھا راستہ،
بلکہ سیدھا راستہ ہوتا کیا ہے اس کی جزیات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ صورت سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔